معاف کرنے کا ارادہ کیا تبھی تو رمضان کا چاند نظر آیا. تجھے معاف کرنے کا ارادہ کیا تبھی تو 30 روزے توبہ کے لیے تیرے پاس بھیجا. تجھے معاف کرنے کا ارادہ کیا تبھی تو 20 رکعت تراویح تیرے اوپر لازم کیا. تجھے معاف کرنا چاہا تبھی تو تجھے سحر اور افطار والی نعمت سے مالا مال کیا. تجھے اپنا جنتی بنانا چاہا تبھی تو میں نے تیرے لیے زکوٰۃ والا مسئلہ رکھا, فطرے والے مسئلے رکھا, صدقے والے مسئلے رکھا. یہ سارے کام کرنے کے ٹائم پہ تو جو ہے جوا کھیلتا رہا, ٹی ویوں کے سامنے بیٹھا رہا, فلمیں دیکھتا رہا, ڈرامے دیکھتا رہا, میچز دیکھتا رہا, فیس بک فالو کرتا رہا, اور تو اس وقت واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتا رہا. تیرا یہ بدترین گناہ عورتوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا, یہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں نہیں رکا. پھر تو کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. بتا بندے اب کون سی معافی چاہیے؟ میں نے 1 منٹ کی معافی تجھے نہیں دی, معافی کا وقت 1 منٹ کا نہیں دیا, میں نے تجھے 1 دن کا نہیں دیا, میں نے 30 دن کی ساری راتیں اور سارے دن معافی کا مرکز بنا کے دے دیا تھا. اپنے ایمان والے بندوں سے, مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے پس اس سے الگ ہو جاؤ. جوئے کے قریب مت جاؤ, شراب کے قریب مت جاؤ. یہ شیطانی عمل ہے, یہ شیطان کا کام ہے. عمل شیطان کا, یہ شیطان کا کام ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کے قریب مت جاؤ. جوئے کو اللہ نے شراب کے ساتھ بیان کیا, شراب کے ساتھ اللہ نے بیان کیا جوئے کو. شراب پینا جتنا بڑا بدترین گناہ ہے, جوا کھیلنا بھی اتنا ہی بڑا بدترین گناہ ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس عمل شیطان سے, اس شیطان کے کام سے تم دور ہو جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اگر تم یہ جوا کھیلتے رہو گے تو یاد رکھو اللہ کی طرف سے کامیابی, فلاح ملنے والی نہیں ہے. اور آگے اللہ رب العزت دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے, انما یرید الشیطان, شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت پیدا کرے, بغض پیدا کرے. شیطان تو یہ چاہتا ہے شراب اور جوے کے ذریعے سے تم کو لڑائے, تم کو آپس میں بھڑائے اور تم کو برباد کر دے. اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت کیوں ایسا کرتا ہے وہ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, تاکہ تم اللہ کے ذکر سے اور نماز کی ادائیگی سے دور رہو. یہی تو ہوا نا رمضان میں, اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو گئے, نماز سے بھی دور ہو گئے, رحمتوں سے دور ہو گئے. پھر دعا کرتے ہیں اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف. اللہ بلا ہے بندے تو بے وقوف تو نہیں ہو گیا ہے؟ تجھے معاف کرنے کا ارادہ کیا تبھی تو رمضان کا چاند نظر آیا. تجھے معاف کرنے کا ارادہ کیا تبھی تو 30 روزے توبہ کے لیے تیرے پاس بھیجا. تجھے معاف کرنے کا ارادہ کیا تبھی تو 20 رکعت تراویح تیرے اوپر لازم کیا. تجھے معاف کرنا چاہا تبھی تو تجھے سحر اور افطار والی نعمت سے مالا مال کیا. تجھے اپنا جنتی بنانا چاہا تبھی تو میں نے تیرے لیے زکوٰۃ والا مسئلہ رکھا, فطرے والے مسئلے رکھا, صدقے والے مسئلے رکھا. یہ سارے کام کرنے کے ٹائم پہ تو جو ہے جوا کھیلتا رہا, ٹی ویوں کے سامنے بیٹھا رہا, فلمیں دیکھتا رہا, ڈرامے دیکھتا رہا, میچز دیکھتا رہا, فیس بک فالو کرتا رہا, اور تو اس وقت
واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتا رہا. تیرا یہ بدترین گناہ عورتوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا, یہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں نہیں رکا, پھر تو کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. بتا بندے اب کون سی معافی چاہیے؟ میں نے 1 منٹ کی معافی تجھے نہیں دی, معافی کا وقت 1 منٹ کا نہیں دیا, میں نے تجھے 1 دن کا نہیں دیا, میں نے 30 دن کی ساری راتیں اور سارے دن معافی کا مرکز بنا کے دے دیا تھا. جب معافی چاہنا تھا تو اس وقت گناہوں میں پڑا رہا, غفلت کے پردے تیرے عقل پر پڑے رہے, اور تو اب کہہ رہا ہے اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, جبکہ تو معافی کے بٹنے کے وقت میں جوا کھیلتا رہا, منحوس IPL پر بیٹ لگاتا رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَقُونَ. اب اللہ خبردار کر رہا ہے بندوں کو, اے بندو کیا اب بھی نہیں چھوڑو گے؟ اللہ اکبر. پوچھ رہا ہے کہ اب بھی نہیں چھوڑو گے؟ اب بھی نہیں چھوڑو گے؟ اللہ اکبر. نہیں, ایک بیٹا بدماشی پہ بدماشی, شرارت پہ شرارت کرا تو باپ کیا کرتا؟ 2 خط مارتا, 4 خط مارتا, پھر اس کے بعد اس کو پوچھتا اب تو یہ سب چیزاں چھوڑتا نہیں چھوڑتا تو؟ کیونکہ فائنل ڈیسیشن لینے والا ہے باپ. 4 مرتبہ مارا نہیں سدھر رہا, 6 مرتبہ مارا نہیں, اب کیا کرنے والا باپ؟ گھر سے ہکالنے والا ہے اس کو. اب پوچھتا باپ اب یہ چھوڑتا نہیں چھوڑتا؟ اللہ اکبر. اللہ بھی پوچھ رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَقُونَ. کیا ہے میرے ایمان والے بندو, اب یہ چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ یہ گناہ کے کام چھوڑتے نہیں چھوڑتے؟ اب یہ جوا کھیلنا بند کرتے نہیں کرتے؟ یہ شراب پینا ختم ہوتا نہیں ہوتا؟ اب یہ سوال ہو رہا ہے بندوں سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے جلال کو سمجھو مسلمانوں. آج ہمارے پاس ہم لوگ بول رہے ہیں انہیں ظالم ہے, انہیں ہما کو برباد کر دے رہا, انہیں ہما کو ختم کر دینے کی چلا ہے, انہیں ہما کو وہ کر دے رہا ہے. خدا کی قسم مسلمانوں, اللہ پہ اتنا یقین اور ایمان رکھو, کسی کی ماں نہیں جنی کوئی ہم کو ختم کر سکے. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہمارا پالنہار, مدینے والے مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے میں ہم پل رہے ہیں, کوئی ہم کو نہیں مار سکتا. مگر آج اگر کوئی ظالم ہم پہ مسلط ہوا ہے تو خدا کی قسم یہ ہمارے یہ گندے کردار کی وجہ سے مسلط ہوا ہے. یہ ہمارے گندے کردار آج ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم سمجھے کہ بات وہاں تک ختم ہو جائے گی, نہیں ختم ہوئی, آگے بڑھی. ہم سمجھے شاید وہاں ختم ہو جائے اور آگے بڑھی, بولے وہاں ختم نہیں اور آگے. پورا ہندوستان آج لپیٹ میں آ گیا ہے. مسلمان بے بس ہو گیا, مجبور ہو گیا مسلمان. یہ مسلمان کی مجبوری یاد رکھو غیروں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ مسلمان کے گندے کردار کی وجہ سے ہے. یہ مسلمان کی آج جو بیچارہ پن چل رہا ہے, مسلمان جو آج بھیک کے کٹورے لے کے کھڑا ہے, ہم کو ریزرویشن دے دو, ہم کو ریزرویشن دے دو, ہم کو ریزرویشن دے دو. یہ جو آج بھیک مانگ رہا ہے مسلمان کی اتنی بری حالت خدا کی قسم صرف مسلمان کے گندے کردار کی وجہ سے ہوئی ہے. صرف گندے کردار کی وجہ سے ہوئی ہے مسلمان کی حالت. مسلمان جوا کھیل کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, شراب پی کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, مسلمان سود کا کاروبار کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, مسلمان زنا کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہے, باپ اولاد کے ساتھ حقوق کے اندر فراموش کر رہا ہے, اور بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے, شوہر بیوی کے ساتھ غداری کر رہا ہے, گھر میں بیوی رکھتا ہے, باہر جا کر عیاشی کا سامان ڈھونڈتا ہے. اب اللہ کہاں سے رحمت بھیجے گا میرے بھائی؟ کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی بتائے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو اپنے باپ کے پیسے اس حرام کے عمل جوئے میں لگائے ہوئے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں جان نے کیا اسی دن کے لیے آپ کو رب سے مانگا تھا؟
جب بیٹا پیدا ہوا تھا تو باپ پہلی بار سینے سے کلیجے سے لگا کر کائنات کی سب سے بڑی خوشی محسوس کیا تھا. کیا اسی وجہ سے کہ آگے چل کے میرا بیٹا جوا کھیلے گا؟ افسوس ہے ان بچوں پر جو اپنے باپ کی کمائی کو نہیں سمجھے آج تک. ارے کئی باپ تو ایسے ہیں ہمارے حیدرآباد میں جو اپنے بچوں کو خوشحال رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھا پڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کو اخلاق اور کردار کا مالک بنانے کے لیے 20 سال سے تنہا سعودی عرب میں سڑ رہے ہیں. بیوی یہاں ہے، شوہر وہاں مر رہا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گیا صرف اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، اپنے دوستوں کو چھوڑ کے گیا ہے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنا خاندان چھوڑ دیا. نہ خاندان کی کوئی شادی میں بیچارہ شریک ہوتا، نہ خاندان کی کسی میت میں شریک ہوتا ہے. ہر غم، ہر تکلیف، ہر مصیبت برداشت کر رہا ہے صرف اس لیے تاکہ میری اولاد اچھی ہو جائے، میری اولاد اچھی ہو جائے. اور افسوس جب اس باپ کو پتا چل رہا ہے کہ تو یا اتنا مر رہا ہے، وہاں تیری اولاد جوے میں پیسہ لگا رہی ہے، وہاں تیرے پیسے سے تیری اولاد شراب پی رہی ہے، وہاں تیرے اس کمائی کی، حلال کی کمائی کے پیسوں سے تیری اولاد گٹکے کھا رہی ہے، سگریٹیں پی رہی ہے، سینما تھیٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکیوں کو بٹھا کر 10 ہزار روپے خرچہ کر کے ڈیٹ مار رہے ہیں. سوچو اس باپ کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی. افسوس ہے نوجوانوں، کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو نوجوانوں؟ جو باپ تمہارے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہا ہے اور جن کے باپ سعودی نہیں گئے، چل کے دیکھو 48 ڈگری دھوپ چل رہی ہے میرے بھائی. ایسی دھوپ میں آٹو کے ٹاپ کے نیچے بیٹھ کے باپ گاڑی چلا رہا ہے. ارے دھوپ ہے رے بڑے بھائی، آرام کر لے، کئی کوئی آٹو لے کے پھر رہا، نیچے سے گرم اوپر سے گرم، کیوں پھر رہا؟ بولے نہیں مولانا، رمضان شریف ہے، میرے بچوں کو کپڑے بنانا ہے، اسکولاں کھلنے والے، بچوں کی فیس بننا ہے، کتابیں دلانا ہے. اللہ اللہ، رات بھر باپ کار ڈرائیونگ کر رہا ہے میرے بھائی، صرف اس لیے کر رہا ہے ایک جھپکی لگ گئی خدا کی قسم زندگی موت میں تبدیل ہو جاتی. اتنا رسک لے کے باپ نوکری کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد خوش رہے، اچھی بنے، قابل بنے. افسوس ہے ایسی اولاد پر. 14 سال کے بچے، 15 سال، 16 سال، 17 سال کے بچے ڈرگز کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. 1 روپیہ نہیں کماتے مگر باپ کے پیسوں پر ہزاروں روپے کا ڈرگز خرید رہے ہیں اور ڈرگز کر رہے ہیں. اپنے گھروں کے سامان لے جا کر بیچ دیے خالی اپنے منحوس شوق کی تکمیل کے لیے. ایک واقعہ تو یہ بھی ہم نے سنا ہے، بچے کو ڈرگز کی عادت ہو گئی، اب ڈرگز کے لیے پیسے نہیں ملے، چوری کر کے ماں کا سونا لے جا کے بیچ دیا. پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ سے گزارش ہے، اپنی اولاد پہ نظریں رکھو، کنٹرول کرو اپنے بچوں کو، اپنے بچوں پہ توجہ دو. خالی پیسہ کمانا کمال نہیں ہے میرے بھائی، اس پیسے کا صحیح استعمال ہونا بھی کمال ہے. اپنی اولاد کو برباد ہونے مت دو. تمہاری یہ محنتیں، تمہاری یہ کوششیں، تمہاری کاوشیں، جو تم اتنی محنت کر کے پیسہ کماتے ہو، مسلمان کا پیسہ خدا کی قسم مکمل حلال ہے. اتنا حلال کا روپیہ اتنے حرام میں جانے مت دو.